بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد قاسم اقبال ہے اور آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی خوشیوں والا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ والے دن میں بہت سی خصوصیت اور اس کی فضیلت اور اس کی شان کا کیا کہنا۔ اکثر لوگ جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے تھا کہ آج ہم دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں اور دین سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، ان کی داستان بیان کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کے لوگ انہیں چھپ کر دیکھا کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دحیہ پر پڑی اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ تو نے دحیہ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جلنے کے لیے بنایا ہے، یا اللہ دحیہ کو ہدایت دے اور اسے اسلام دے تاکہ یہ میرا غلام بن جائے۔ کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ کے نبی جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گھر جا رہا ہوں۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ جائیں، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھیج رہے ہیں۔ واہ، صدقے جاؤں رسول اللہ کی دعا کا، اور دعا میرا نبی مانگے اور قبول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام کی قطاریں بھی لگی ہوئی تھیں اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک بندہ آیا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس دور میں ننگی تلوار ایک خطرے کی نشانی تھی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ ننگی تلوار جو لے کے آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ رسول اللہ کو کسی قسم کی تکلیف دیں۔ جس طرح اگر ایک مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں اور اس مجمع کے اندر اگر کوئی گن یا پستول نکال لے اور اس کے اندر گولیاں بھری ہوں تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت میں ننگی تلوار خطرے کی نشانی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ قریب آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، اور جب وہ اور قریب آئے تو حضرت دحیہ کلبی نے اس چادر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لپیٹنے کے بعد سینے سے لگایا اور چوما اور کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جگہ زمین پر نہیں، اس کی جگہ دل میں ہے۔ کہتے ہیں آپ نے پوچھا، دحیہ کس لیے آئے ہو؟ دحیہ نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، مسلمان ہونے کے بعد ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دحیہ جب بھی آیا کرو تو میرے سامنے بیٹھا کرو۔ دحیہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، دحیہ آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور جس کو میرے نبی کہہ دیں تو اس کی شان کیا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نبی کا کہنا تھا اور اللہ نے جبریل کو کہا، اے جبریل۔ جبریل نے کہا، جی رب جلیل۔ اللہ نے فرمایا، جبریل جو چیز میرے نبی کو پسند لگتی ہے، تو وہی چیز پیش کیا کر۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جبریل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جاتے تھے، کہتے ہیں کسی کی شکل لے کر یا کسی اور کی شکل لے کر جایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا، جبریل آج کے بعد تو حضرت دحیہ کی شکل اختیار کیا کر۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ دحیہ کون ہے اور جبریل کون ہے، صدقے جاؤں۔ تو ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ آج دل کرتا ہے جی بھر کے رو لوں، کیا جی بھر کے رو لوں؟ تو
کوئی اپنی داستان سناؤ، کوئی بتاؤ اپنے بارے میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 700 بندوں کا حکمران تھا، قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کا وڈیرا تھا، اور 700 بندے، 700۔ اچھا، اس وقت میں جب حضرت دحیہ نے اسلام قبول کیا تو وہ 700 بندے بھی آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے، وہ 700 بندے وہ آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، تو وہ بھی اپنی داستان سنا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیاں زندہ دفن کی، 70 بچیاں زندہ دفن کی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا ظالم تھا، اب تو میرا دل فوم سے بھی بہت نرم ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ میں تجارتی بندہ تھا، اور میں شام میں تجارت کرنے کے لیے گیا تو میری بیوی امید سے تھی، میری بیوی کیا تھی؟ امید سے تھی، اور میں نے کہا اپنی بیوی کو میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کیا پتہ میرے 5 سال لگ جائیں، 6 سال لگ جائیں، اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ کہتے ہیں اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، اور میں 5 سال بعد آیا تو جب میں نے کنڈی کھڑکائی تو آواز آئی، کون؟ بچی نے کہا اماں جی کون ہیں؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ آپ کے ابا جان ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کنڈی کھولی، کنڈی کھولنے کے بعد جب کنڈی کھولی تو وہ حضرت دحیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں پہچان گیا تھا، میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور ایک نظر بچے کی طرف دیکھا، تو جب میں نے دیکھا کہ ان کی شکل ایک جیسی لگتی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ بیوی سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کو تو میرے پیٹ کے اندر امانت چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ، امانت چھوڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو نے دفنایا نہیں؟ اس نے کہا میں کس طرح دفناتی؟ تو اس میں بہت اشعار لکھتے ہیں، پنجابی کے اندر اشعار ہے، کہتے ہیں باغ دے وچ اے ہریل توتا پھردا اے ڈالی ڈالی، ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماؤں کے دل گلاب کے پھول سے بھی نرم بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بندہ بہت غصہ ہو گیا، دحیہ کل بھی بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا میں وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی بچی کو دفن نہیں کر دیتا۔ کہتے ہیں اپنی بچی کو لے کر نکل گئے اور ایک ویران جنگل کے اندر لے کر نکل گئے۔ تو کہتے ہیں ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد بچی نے کہا بجی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ کس لیے کھود رہے ہیں؟ انہوں نے اس ٹائم بتایا نہیں، کہتے بس کھود رہا ہوں، کوئی کام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ کو پسینہ آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس بچی نے اپنی چادر اتاری سر سے، اپنے باپ کا پسینہ پوچھتی رہی، یہاں تک کہ وہ گڑھا بھی کھدواتی رہی۔ جب وہ گڑھا بالکل کھد گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی نے جب اس کو رکھا، آپ نے فرمایا اے دحیہ تجھے ترس نہیں آیا؟ تو دحیہ نے کہا یا رسول اللہ بتا تو رہا ہوں بڑا ظالم تھا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، جب مٹی ڈالنی شروع کی اس وقت میری بچی کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھے دفنا رہا ہے۔ تو بچی نے کہا اے بابا بتا میری غلطی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دحیہ تجھے پھر بھی ترس نہیں آیا؟ دحیہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو بتا تو میں بڑا ظالم تھا، مجھے ترس نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں مٹی ڈالتا رہا، آخرکار بچی نے کہا اگر بابا جان اگر آپ کو میری صورت اچھی نہیں لگتی تو میں کبھی بھی تیرے دروازے پر نہیں آتی، یہاں تک کہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی، اگر کوئی پوچھے گا میں آپ کا نام بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ نے دحیہ پھر بھی تجھے ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا ظالم تھا، نہیں ترسا۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ مٹی ڈلتی گئی، بچے کی آواز دفن ہوتی گئی۔ جب بچی کی آواز دفن ہو گئی تو آپ نے کہا دحیہ تجھے پھر بھی ترس نہیں آیا؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری الفاظ تھے جب وہ دفن ہو رہی تھی جو اس نے کہے تھے اس وقت میری رونگٹے کھڑے ہو گئے اس آواز سے۔ آپ نے فرمایا اب بتا، وہ بھی بتا محمد کو وہ کون سی آواز تھی؟ تو سنیے پنجابی کے اشعار کیا کہتے ہیں
جس دن ہوسی اے حشر دہاڑا تے اللہ دے دربار تے پہچان لواگی اے ظالم تینوں لواگی بدلے سارے تے اے گل سن پھر روئے محمد تے ہو گئے اتھروں جاری نالے روڑ تے نالے آکھن پھر سنا ایک واری نالے روڑ تے نالے آکھن پھر سنا ایک واری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب داستان ختم کی تو آپ نے فرمایا دحیہ ایک مرتبہ پھر سنا، تو اس وقت میں یہ دور تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دحیہ اس لیے رو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ گناہ بھی معاف کرے گا کہ نہیں، لیکن جبریل نے کہا اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، بتا دو میرے نبی کو اے نبی جس سے تو نے محبت کی میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنانے کی، اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح میرے نبی نے لوگوں کے ساتھ محبت کی۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحابی بن کے پھر کیا شان و مقام ہوگا ان کا۔ اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کا حق بھی رکھا ہے اور بیٹوں کا حق بھی رکھا ہے، لیکن آج ہم بہت غافل ہو گئے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ بیٹی پیدا ہو گیا اب اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، یہ تو ہمیں اچھا بیٹے ہوتے لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بیٹے کما کے دیں گے۔ ہاں بیٹوں کا رتبہ اللہ نے اپنی جگہ پر رکھا، بیٹے کا رتبہ اللہ نے اپنی جگہ پر رکھا۔ میرے بھائیوں رسول اللہ کا فرمان ہے جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں اور اس کا باپ اس کی اچھی پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد اس کے اچھے گھرانے میں شادی کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ساتھ کس طرح ہوگا؟ جس طرح آپس کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جڑ جاتی ہیں، اس طرح وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ کس نے کہا رسول اللہ اگر ایک بچی ہو، آپ نے فرمایا پھر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں سے محبت عطا فرمائے اور ہر بچوں کو الگ الگ پیار دے اور ایک دوسرے اپنے بچوں سے اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کرے، ان کو سمجھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو پھول جیسی بیٹی عطا فرمائے اور پھول جیسا بیٹا بھی عطا فرمائے۔ میرا نام محمد قاسم اقبال ہے۔ بس عرض آخر یہ کرنی تھی کہ میرے بھائیوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔